اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس عزا کے آغاز میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ معزز ممبران جو ہیں وہ جڑ جائیں اس لائیو ویڈیو سے انشاءاللہ، تو پھر Are we good to go? بر محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں درود کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس سورہ فاتحہ کا ثواب محترمہ سیدہ زاہدہ فاطمہ زیدی مرحومہ بنت آفتاب دکن علامہ سید اختر زیدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ارسال کرتے ہیں ہم قربتاً اللہ، اور ہم قبلہ خطیب حجت العصر مولانا سید عابد بالگرامی صاحب کے حضور میں بھی اپنا پرسہ پیش کرتے ہیں کہ جن کی یہ زوجہ تھیں، اور ان کے خانوادے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں صبر جمیل عنایت فرمائے اور مرحومہ کے درجات جو ہیں انہیں بلند کریں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کا ثواب محترمہ مرحومہ زہرا بیگم بنت حیدر زیدی کی روح کو ارسال ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ معروف من غیر رعیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلکت سیدنا
ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به بر محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم عزاداران سید الشہداء، آج آپ سب کی یہاں موجودگی اور اس مجلس کا انعقاد ہونا، اس کا کنڈکٹ ہونا، اس کا آرگنائز ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مظلوم کے حامی ہیں اور آپ نے ظالم کے خلاف ایک احتجاج کیا ہے، ایک پروٹیسٹ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جس فقرے سے زیارت وارثہ کے آج میں نے اپنی اس تقریر کا آغاز کیا ہے اور جس کے ذیل میں حسب حیثیت میں ایک ماڈسٹ اٹیمپٹ کر رہی ہوں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی، تو اس میں صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں، کہتے ہیں فلان اللہ امتن قتلت کا، وہ جماعت کے جس نے آپ کا قتل کیا ان پر خدا کی لعنت ہو۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ غلان اللہ امتن ظلمت کا، اور وہ جماعت کے جس نے آپ پر ظلم کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ اور وہ لوگ کہ جو خاموش رہے، راضی رہے، سننے کے بعد بھی، سمعت بذالک فرضیت بہ، یعنی سنا بھی اور خاموش بھی رہے، آپ پر مظالم ہوئے، انہوں نے سنا لیکن انہوں نے کوئی سٹانس نہیں لیا، آپ کے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف کچھ نہیں کہا، آپ کے اوپر ظلم کرنے والوں کی مذمت نہیں کی، آپ کی حمایت میں کچھ نہیں کہا۔ عزیزان گرامی، ان پر بھی صادق آل محمد جو ہیں علیہ السلام وہ کیا کر رہے ہیں؟ لعنت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی، میں نے ایک ایسا فقرہ اٹھایا ہے کہ جو انشاءاللہ ہر کوئی جس سے واقف ہے، اس لیے کہ ہم روزانہ اس زیارت کو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارے ڈیلی معمول میں، ہماری ڈیلی روٹین میں شامل ہے، اور اس میں امام کیا فرما رہے ہیں؟ ایک معصوم دوسرے معصوم کی زیارت پڑھ رہا ہے، اس کو سلام بھیج رہا ہے، اس کی عظمت بیان کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا، اور وہ لوگ کہ جو یہ سب کچھ سن کر دیکھ کر خاموش رہے، ان پر بھی اللہ کی لعنت۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا یہاں جمع ہونا، اس مجلس کا انعقاد ہونا، ہم سب کی اس میں یہ شرکت، بھلے ہی ورچوئل ہو لیکن ہم سب کی اس میں یہ شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس جماعت میں نہیں ہیں کہ جو ظالمین کی جماعت ہے، ہم اس جماعت میں نہیں ہیں کہ جو قاتلین کی جماعت ہے، ہم اس جماعت میں نہیں ہیں کہ جو ظلم سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، یعنی ہم نے ایک طرح سے برعت اختیار کی ہے، ہم نے ایک دوری اختیار کی ہے۔ we denounce and condemn and therefore we have declared ourselves to be separate۔ آج ہم یہاں پر جمع ہیں، آج ہم اس مجلس کے انعقاد میں ہیں، ہماری مثال کیسی جانتے ہیں آپ؟ بالکل اس پرندے کے جیسی ہے کہ جس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت دیکھا کہ جب پکار کر جناب ابراہیم نے یہ کہا کہ پروردگار اب میں نار میں جا رہا ہوں، اور جیسے ہی اللہ نے جیسے ہی دیکھا، عزیزان گرامی ظاہر ہے کہ وہ سمیع بصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، اس نے جب اپنے خلیل کی مدد کے لیے کسی کو بھیجا، جب اس نے
خلیل کی مدد کے لیے کسی کو بھیجا۔ تو عزیزان گرامی کیا ہوا، جناب جبریل اترے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے کہ حضرت جبریل اپنے وولیشن سے آئے یا کیا ہوا، لیکن عزیزان گرامی جب حضرت جبریل کی نظر اس پرندے پر پڑی کہ جو اٹھتی ہوئی ان آنکھ کی لپٹوں کے اوپر جا رہا تھا، چھوٹی سی اس کی قد و قامت تھی، اور اس کو دیکھنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے پر جل جائیں گے، تمہارا وجود مٹ جائے گا۔ کہا کہ میری چونچ میں ایک قطرہ پانی ہے کہ جو میں نے وہاں سے اس دریا سے اٹھایا ہے، اور میں اس ایک قطرہ پانی کو لے کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس چڑیا نے کہا کہ میں یہاں تک آ گیا، اس مخلوق نے اللہ کی کہا کہ میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں۔ اب اس کے بعد اس پرندے سے حضرت جبریل کہتے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے اس ایک قطرہ پانی سے، اس ایک بوند پانی سے، دس ون لٹل ڈراپ آف واٹر، اس سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں اپنے خالق کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کس کی طرف ہوں۔ میں اپنے خالق کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس کی طرف ہوں، کہ میں کس کی حمایت میں ہوں، میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی ان مجالس کا انعقاد، یہ جو احتجاج کے جلوس نکلتے ہیں، ان کا انعقاد کرنا، یہ پوری عزاداری کا نظام ہی اس لیے ہے کہ انسان مسلسل ظالم سے برت اختیار کرے، اس کی کرتوتیں بیان کر کے اسے بے نقاب کرے، اور اپنے خالق و مالک کو یہ بتائے کہ ہم کس کی طرف ہیں۔ نیوٹرالٹی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یا آپ حق پہ ہیں یا باطل پہ، یا آپ صحیح کے ساتھ ہیں یا غلط کے ساتھ ہیں، یا آپ سچ کے ساتھ ہیں یا آپ جھوٹ کے ساتھ ہیں، یا آپ نار کے ساتھ ہیں یا آپ نور کے ساتھ ہیں، یا آپ ائمہ معصومین کے حق میں ہیں یا آپ ان کے خلاف ہیں۔ یہ درمیان کی خاموشی نہیں ہے، اس لیے کہ درمیان کی خاموشی پر بھی امام نے لعنت کی ہے۔ تو عزیزان گرامی اس کے پہلے کہ بات کو میں کچھ آگے بڑھاؤں، بس ایک دعا کے ساتھ انشاءاللہ اب بیان کو اور زیادہ پھیلانا ہے کہ بی بی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ہم سب سے اور ہماری اس کاوش سے، ہماری اس کوشش سے راضی ہوں انشاءاللہ۔ تو ایک درود پڑھ دیں مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ عزیزان گرامی ایک چھوٹی سی کوشش ہے میری، ایک بریف سی ہسٹری آپ کے سامنے دو چار جملوں میں بیان کروں کہ یہ جو آج ہم کرتے ہیں نا انہدام جنت البقیع، یہ جو یاد منائی جاتی ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ اسلام کے کسی بھی فرقے کے کسی بھی مسلک کے بڑے عالم سے پوچھ لیں کہ یہ احتجاج آخر کیوں اہل تشیعوں کی ذمہ داری بن کر کے رہ گیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ یہ صرف اہل تشیعوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ہر مسلمان کا فرض نہیں ہے؟ کیا یہ پوری امت کا فرض نہیں ہے؟ بے شک ہے، بے شک ہے، لیکن عزیزان گرامی پھر وہی بات ہے کہ جو نیوٹرالٹی تلاش کرتے ہیں ان کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو نیوٹرالٹی تلاش کرتے ہیں، جو درمیان میں رہنا چاہتے ہیں نا، ہمیں ان سے شکایت ہے، نہ ان سے شکایت ہے، نہ ان سے شکایت ہے، نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے پہلے ہی ہمیں یہ سبق سکھا دیا ہے کہ پہلے ظالم پر تبرہ کرو، پھر میرا نام لو۔ کہو کہ پہلے شیطان پر لعنت بھیجو، اسے رجیم قرار دو، اسے رد کردہ قرار دو، اسے مردود قرار دو، اس کے بعد مجھے رحمان اور رحیم کہنا۔ تو عزیزان گرامی یہ ایک ٹو پرونگڈ ایسپیکٹ ہے ہمارے مذہب کا، اور حقیقت یہی ہے، صرف مذہب کی بات نہیں، مورالٹی کی بات ہے کہ اگر آپ صحیح کر رہے ہیں تو آپ غلط نہیں کر رہے، اور اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ صحیح نہیں کر رہے۔ لہٰذا ایک بریف سی ہسٹری، میں جہاں جہاں بھی اس وقت میری آواز جائے گی انشاءاللہ اور اس کے بعد بھی، ان سب کے لیے ایک یاد دہانی، بے شک مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جاننے والے لوگ اس وقت یقیناً سن رہے ہیں مجھے، لیکن چونکہ آج زمانے کے معصوم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے ہماری یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم کچھ ذیل میں ان فکروں کے، ان جملوں کے آپ سے گفتگو کریں، لہٰذا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ کاوش کر رہے ہیں کہ ایک سمپل سی، ایک بریف سی ہسٹری اس انہدام کی ہم بیان کریں۔ انہدام comes from the word demolition، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو مسمار کر دینا، کسی بھی چیز کو مسمار کر دینا، اور اگر وہ کوئی روزہ ہو، وہ کوئی مسجد ہو، تو پھر لفظ شہادت اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ انہدام کی بریف ہسٹری یہ ہے کہ جب 1924 کے بعد 1925 کے زمانے میں جب یہ لعنتی قوم سعودی
سعودیوں کی، یہ قوم، یہ قبیلہ کہ جسے ڈکیتوں کا قبیلہ کہا جاتا ہے، سب جانتے ہیں کہ کہیں پہ بھی اسلام کا، اصل اسلام کا جو کنیکشن ہے، جو جڑاؤ ہے، وہ سیاست سے ہو نہیں سکتا، وہ سیاسی اقتدار کے لیے ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اصل اسلام محمد و آل محمد کے پاس ہے۔ اور عزیزان گرامی، جن کی ٹھوکروں میں دونوں جہان ہو، جو چاہیں تو اپنی انگلی سے لوہے محفوظ کا لکھا بدل دیں، جن کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ ہم نے اپنی مرضی ان کے ہاتھ بیچ دی ہے، جن کو یہ کہے کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا واپس اپنے رب کی طرف، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا، جن کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرمائے انہیں بھلا دنیاوی اقتدار کی کیا ضرورت ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں دنیاوی اقتدار کی، جہاں ورلڈلی پاور کی لالچ ہو، جہاں اس کی گریڈ ہو، وہاں پر اسلام صحیح ہو نہیں سکتا۔ یہ وہاں پر جو مڈل ایسٹ میں انسرٹنٹی اور امبیلنس آج بھی کریٹ کیا ہوا ہے، آج بھی کریٹ کیا ہوا ہے، دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ایام گزرے ہیں ہم سب پہ بہت بھاری گزرے، ہم نے دعائیں مانگی کہ پروردگارہ امت مسلمہ کی حفاظت کر، لیکن عزیزان گرامی دشمن لگا ہوا ہے، اور دشمن نے کیا کیا کہ جب حجاز آیا ان کے کنٹرول میں، سب سے پہلی بات تو یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب آپ عرب کے بارے میں بات کریں تو سعودی عرب یہ الفاظ ہی نہ استعمال کریں، یہ نام ہی نہ استعمال کریں، اس جگہ کا نام ہے حجاز۔ یہ وہ نام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، وہ مرکز ہے، وہ مرکز ہے اسلام کا۔ تو عزیزان گرامی حجاز، یہ حجاز ہے، اور جب انہیں حجاز کا کنٹرول حاصل ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آثار محمد و آل محمد مٹانے کی کوشش کی۔ ہر جگہ جہاں کوئی ایک ہیریٹیج تھی، جہاں کوئی ایک نشانی تھی، جہاں ایک گھر تھا، جہاں کوئی بھی جگہ تھی کہ جہاں پر سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ معمول تھا کہ فلاں مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے اولادیں یا ان کے خاندان کے لوگ یا ان کے اصحاب جمع ہوا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، رہا کرتے تھے۔ کین یو ایون امیجن جس جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کریں، اس جگہ کو کسی ایک پبلک سپیس میں کنورٹ کر دیا جائے، یا لائبریری کے نام پہ یا میوزیم کے نام پر۔ اور ان کی نیت اگر پہچاننی ہے تو اس بات سے پہچان لیجئے کہ جب یہ عین جگہوں پر کہ جہاں رہنے کا کمرہ ہوتا ہے، جہاں ان عین جگہوں پر کہ جہاں پر رسالت مآب کے رہنے کی رہائش کی جگہیں تھیں، ان کے اولادوں کی رہائش کی جگہیں تھیں، اہل بیت کے گھر تھے۔ ذرا تصور کریں اہل بیت کے گھر، کہ ہم جن مٹی کی دیواروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پر کبھی ان کے ہاتھ پھرے ہوں گے، جن بستروں کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی یہاں آرام کیا ہوگا، جن ہارٹس کو، جن پکانے کھانے کی جگہوں کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں روزمرہ کی زندگی آئمہ معصومین نے گزاری ہوگی۔ عزیزان گرامی، ان سب جگہوں کو تبدیل کیا، اور عین ان جگہوں پر انہوں نے ان مالز کے اور لائبریریز کے اور میوزیم کے ٹوائلٹس بنائے ہیں۔ زبان کٹتی ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اللہ ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت سے فیض یاب فرمائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ظلم کیسا ظلم ہے، اور یہ انہدام کیا ہے؟ یہ صرف ایک جگہ ہے کیا؟ یہ صرف بقیع ہے؟ نہیں، ہر وہ مسجد، مکہ اور مدینہ دونوں شہروں میں اور دیگر جگہوں پر، ہر وہ مسجد، ہر وہ کنواں، ہر وہ جگہ، ہر وہ مقام، ہر وہ رکن کے جہاں پر کوئی بھی نشانی، کوئی بھی آثار آل محمد تھا، اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، پھر وہی بات ہے کہ جو علی کی بڑی بیٹی نے یزید لعنت اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ واللہ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ہمارا ذکر مٹ نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، آج بھی وہ ٹوٹی ہوئی قبریں اعلان کر رہی ہیں کہ کوئی ظالم ہے کہ جس کا راج خطرے میں ہے، کیونکہ آثار محمد و آل محمد باقی ہیں۔ عزیزان گرامی، کیوں نہیں ہمارے اہل سنت برادران اور آگے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، ہم پر تو یہ حسین الزام ہے کہ ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم پر یہ حسین الزام ہے نا، قبول ہے ہمیں یہ الزام عزیزان گرامی کہ اہل بیت
से उनका कोई सारोकार नहीं। 10,000 असहाब के कबूर जन्नतुल बकी में मौजूद है, क्या उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर इस वक्त मेरी गुफ्तगू से आपको थोड़ा सा बोरियत हो रही हो तो माजरत के साथ, लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट से ही बताना ज़रूरी है ताकि आइंदा बरस जब हम एहतजाज में जाएं तो जहनी तौर से, दिली तौर से, ज़मीर के तौर पर हम बेहतर प्रिपेयर्ड रहें इंशाअल्लाह। और ये क्या एक्सक्यूज़ दिया गया, ये कौन सा एक्सक्यूज दिया गया? ये एक ही एक्सक्यूज दिया गया कि हम जो हैं वो बिद्दत को रोकने के लिए कर रहे हैं, हम जो हैं वो बिद्दत को रोकने के लिए कर रहे हैं। तो अजीजान ग्रामी, ये बिद्दत कौन है? ये हमें कौन बताने वाला है कि बिद्दत क्या है और नहीं है? ये हमारा मजहब हमें ही सिखाएंगे, ये हमसे ही कहेंगे कि हम इसकी वर्शिप ना करने लग जाएं, उसकी वर्शिप ना करने लग जाएं। अल्लाह अकबर, इस कदर हम पे मेहरबानी, इस कदर हमारे आमाल की फिक्र और इस कदर हमारी आखिरत का ख्याल, तो फिर छोड़ दो हमें हमारे हाल पर। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हिजाज इमाम की जगह है, हिजाज वलीउल अस्र अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की जगह है, उसे कोई ले नहीं सकता, उसे कोई नहीं ले सकता। अजीजान ग्रामी, आज एक बहुत बड़ा फितना हर जगह मौजूद है, हर जगह फैलाया जा रहा है कि ये गढ़ी हुई हदीस मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम में एक झूठी हदीस लाकर शियों को दिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारे इमाम ने ये कहा है कि रोजे ना बनाना चाहिए। अजीजान ग्रामी, जब भी मैं अपने भाइयों से खास कर कहती हूँ, अपनी बहनों से, पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, पहली बात तो ये कि हर चीज को जवाब ना दे। दूसरी बात ये कि अगर जवाब देने पे आप आमादा हो तो बस इतना कीजिए कि उनसे कहिए कि अगर आप ये मान लें कि अल्लाह के रसूल के ऊपर वही नाजिल हुई थी और कुरान एक मौजज़ा है और नबी जो है वो मासूम है और उसके बाद आने वाले उसके जानशीन गैर मासूम नहीं हो सकते, और उस लिहाज से अली ही जानशीन पैगंबर हैं, अगर गदीर को मान लो तो हम इस हदीस को मान लें, अगर तुम गदीर को मान लो तो हम इस हदीस को मान ले। अजीजान ग्रामी, कोई जवाब बनते नहीं बनेगा, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने कह दिया है कि ए अली, तुम्हारी मोहब्बत ही उसके दिल में होगी, तुम्हारी पैरवी ही वो करेगा कि जिसका नुत्फा हलाल होगा, कि जिसकी पैदाइश में कोई खलल नहीं होगा। इशारा मैंने कर दिया, एक दुरूद पढ़े मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। तो अजीजान ग्रामी, कैसे हैं ये लोग, कितने झूठे हैं कि जो गदीर को ना माने, जो रसूल को ना माने, जो दावत जुलशीरा को ना माने, जो कुरान को ना माने, जो आयात का उतरना ना माने, जो वही की नुजूल को ना माने, वो हमें बताएं कि हमें क्या करना है, वो हमें बताएं कि हमें क्या करना है। अजीजान ग्रामी, और इसको रिफ्यूट करना है ना, तो एक बहुत खूबसूरत बात है, एक बहुत ही बेहतरीन रिवायत है जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश करने लगी हूँ। और ये किन की किताब से है? ये है हमारे अहले सुन्नत बिरादरान की किताब से। और अजीजान ग्रामी, इसीलिए तो हमने अपने दरवाजे खोल रखे हैं, इसीलिए तो हमने अज़ादारी का ये सिलसिला इस तरह आम कर रखा है कि लोग आए और आने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस है असल उन्हें सुने, उनके वारिसीन से सुने। अजीजान ग्रामी, हम उस मकतब के मानने वाले हैं कि जहां इल्म सीना बसीना आया है, मुंतकिल हुआ है अजहान से, दिलों से, कभी भी कोई खलल इस सिलसिले में नहीं पड़ा है। और जो पहले ने कहा है वही आखिरी ने कहा है, वही औसती ने कहा है, वही दरमियानी ने कहा है। तो अजीजान ग्रामी, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये क्या है, तो इनकी जो एक किताब है, इनका एक इमाम तवारीख है जिनका नाम है इब्ने खलदून, नाम सुना होगा आपने। इब्ने खलदून अपनी किताब में रिवायत लिखते हैं कि आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा ये मोतबर हैं हमारे भाइयों के नजदीक। और वो क्या लिखते हैं कि इब्ने खलदून लिखते हैं कि मस्जिद नबवी है, गौर से सुने इस बात को, मस्जिद नबवी है और चाहने वाले असहाब चारों तरफ बैठे हुए हैं और मौलाए कायनात भी वहां मौजूद हैं, कि असहाब में से एक दाखिल मस्जिद होते हैं और आने के बाद सलाम करते हैं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसके बाद क्या करते हैं कि बैठते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी एक परेशानी है, मुझे एक हल दीजिए। मेरी एक परेशानी है,
مجھے ایک حل چاہیے. ٹھیک ہے, اب حل کیسا ہونا چاہیے؟ پریشانی بیان ہو تب سمجھ میں آئے. رسالت مآب نے کیا کہا؟ رسالت مآب کہتے ہیں کہ اپنی پریشانی بیان کرو. تو اس صحابی رسول نے کیا کہا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں آپ کے سامنے آتا ہوں تو میری ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ اطاعت آپ کی کرنے کا دل چاہتا ہے اور محبت علی سے ہے. اطاعت رسول کی ہے اور محبت علی سے ہے. کون لکھ رہا ہے یہ؟ ابن خلدون لکھ رہے ہیں. کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ یہ ایک صحابی ہے کہ جو آ کر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، محبت ہمیں علی کی محسوس ہوتی ہے دل میں، اطاعت ہم آپ کی کرتے ہیں. فوراً کسی نے، جس کو پریشانی ہوتی ہے نا سن کر فضائل علی کے، اس نے فوراً کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے بھئی، علی سے محبت کیوں محسوس ہوتی ہے، علی سے محبت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ عزیزان گرامی، رسالت مآب نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ علی سے محبت کیوں محسوس ہوتی ہے. کہا اپنا سوال دوہرا. پھر اس نے بلند آواز میں کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں آپ کے سامنے آتا ہوں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اطاعت میں نے آپ کی کرنی ہے لیکن محبت علی سے ہے. کہا اچھا. اب اور لوگ سننے لگے. کہا اچھا پھر دوہرا. عزیزان گرامی، عجیب ایک منظر ہے نا، چاہنے والے چاروں طرف ہیں، چاہنے والے چاروں طرف ہیں، اصحاب موجود ہیں، خود خاندان رسالت کے لوگ وہاں موجود ہیں، مولائے کائنات وہاں موجود ہیں، اور ایک چاہنے والا آ کر کہتا ہے کہ ایسی سی بات ہے. 3 مرتبہ جب یہ بات عام ہو گئی، جب لوگ سننے لگے، مخاطب ہو گئے، تو ایک مرتبہ اس سے کہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ بتا کہ تجھے احساس کیسے ہوتا ہے کہ تجھے علی سے محبت ہے، تجھے احساس کیسے ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جب آپ کی بزم میں آتا ہوں اور آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اگر داخل مسجد اس وقت علی ہو جاتے ہیں تو آواز آپ کی آتی ہے کانوں میں لیکن ذہن میں تصویر علی کی آتی ہے. غور سے سنیں. کہا ایسا کیوں؟ کہا مجھے نہیں معلوم، میں یہی تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کیفیت میری کوئی جسارت ہے، کوئی گستاخی ہے؟ کہا کیا یہ میری کیفیت کوئی جسارت، کوئی گستاخی ہے؟ کہا کیسے تجھے احساس ہوتا ہے کہ تیرے دل میں علی کی محبت ہے؟ کہا کہ آپ کی اطاعت کرنے کا دل چاہتا ہے اور دل میرا علی کے عشق میں جھومتا ہے. کہا یہاں سے اٹھ جا. اب جو یہ کہا نا کہ یہاں سے اٹھ جا تو سارے دل جلے خوش ہو گئے. جو پریشان ہو رہے تھے مولائے کائنات کی اس فضیلت سے سن کر، اس فضائل کو جو پریشان ہو رہے تھے نا اس فضیلت سے، وہ بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو اب انہیں نکال دیا جائے گا، نکال باہر کیا جائے گا. پروٹوکول مس کر دیا انہوں نے، پروٹوکول مس کر دیا. عزیزان گرامی، جیسے ہی کہا رسالت مآب نے کہ اپنی جگہ سے بلند ہو جا، فوراً سب اسے دیکھنے لگے. کہا اور فوراً اپنے گھر کی طرف جا. اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بزم رسالت سے اسے نکالا جا رہا ہے، لیکن اگلا جملہ جو ہے ہماری جان قربان نبی کی اس ادا پر، ہماری جان قربان، کہ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فوراً اپنے گھر کو جا، فوراً اپنے گھر کو جا، اور جانے کے بعد اپنی ماں کے قدموں کے بوسے لے کہ اس نے تجھے اتنی پاکیزگی سے پیدا کیا ہے کہ تیرے دل میں علی کی محبت ہے. ایک درود پڑھے مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ کہا نا وہ شخص رو پڑا. کہتا یا رسول اللہ، میری ماں اس دنیا میں نہیں. غور سے سنیں اس بات کو. یہ جو قبروں کی تعمیر، ان پر یہ قبے، ان کی زیارت کرنا، ان کے بوسے لینا، ان کا احترام کرنا، یہ سارے مسائل، یہ جو ہم شبیہے بناتے ہیں، یہ جو ہم تابوت اٹھاتے ہیں، یہ جو ہم علم نکالتے ہیں، جو ذوالجناح رہتا ہے ہمارے جلوسوں میں، ہر چیز ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے گی اگر یہ اس بات کو آپ نے مد نظر رکھ لیا. تو عزیزان گرامی، کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ فوراً جا اپنی ماں کے قدموں کے بوسے لے کے. اس نے تیری پیدائش میں اتنی طہارت رکھی ہے، اتنی پاکیزگی رکھی ہے، اتنی امانت داری رکھی ہے کہ تیرے دل میں علی کا عشق ہے. جا یہاں سے. اس نے کہا میری ماں اس دنیا میں نہیں. کہا جا اس کی قبر پر جا، پایتی پر جا کر اس کی قبر کے پایتی کو، یعنی جس جگہ پر پیر ہوتے ہیں، اندازہ لگا اور اس قبر کے بوسے لے. Go kiss the grave of your mother. جاؤ اور جا کر اپنی ماں کے قبر کے بوسے لو. کہا یا رسول اللہ، میں بہت چھوٹا تھا جب میری ماں اس دنیا سے گزر گئی.
قبر کا نشان مجھے یاد نہیں۔ کہا اگر تیرے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے تو اپنے گھر جا اور تیرے گھر کے صحن میں جو مٹی ہے اس پر اپنی کلمہ شہادت کی انگلی سے ایک خط کھینچ، یہ تصور کر کے کہ وہ تیری ماں کی قبر ہے، اور پھر اس قبر کے پایتی کے بوسے لے اور کہہ کہ ماں تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے طہارت پر پیدا کیا، کہ میں اپنے دل میں علی کی محبت محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، سارا مسئلہ یہی حل ہو گیا نا، کہ جب ایک مومن کی یہ حیثیت ہے اور اس کی ماں کی یہ عظمت ہے کہ اس کی پایتی کے، اس کی قبر کے بوسے لیے جائیں، اس بات کے لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ولایت علی ابن ابی طالب پر باقی رکھا، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقی رکھا۔ عزیزان گرامی، یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں رسالت مآب، یہی سمجھانا چاہتے ہیں، یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نسبتوں کے قائل ہیں، ہم نسبتوں کے قائل ہیں۔ وہ بوسہ مٹی کا بوسہ نہیں ہے، ماں کا احترام ہے۔ جب ایک عام ماں کی یہ عظمت ہے تو سوچو وہ بی بی کے جو 11 اماموں کی ماں ہے، سوچو کہ جو امت کی ماں ہے، جو مادر جان ہے ہماری، سوچو وہ بیٹی کہ جسے اللہ کا رسول ابیہا کہے، جسے اللہ کا رسول ابیہا کہے، جو اپنے باپ کی بھی ماں ہو، اس کی قبر کی کیا عظمت ہونی چاہیے۔ ایک درود پڑھیں مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اسی لیے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، یا فاطمہ ان اللہ یغضب بغضبہا، اے فاطمہ اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے کہ جس پر تو غضبناک ہوتی ہے، وَلْيَرْضُ لِرْضَاهَا، اور اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے کہ جس سے تو راضی ہوتی ہے۔ یہ نسبتوں کا سلسلہ ہے، یہ نسبتوں کا سلسلہ ہے۔ اور چونکہ میں بہت ممنون ہوں آپ کی اتنی محبت سے آپ سن رہے ہیں الحمدللہ، اور یقین ہے مجھے کہ یہ آواز میری انشاءاللہ بہت دور تک جائے گی اور کافی لوگوں تک یہ بات جائے گی۔ بس ایک آپ سے درخواست ہے کہ اب جو میں کہنے لگی ہوں نا اسے ذرا سا اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ ضرور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اپنی یاد دہانی کے لیے بھی کہتی ہوں، جو لوگ میری مجالس سننے کے عادی ہیں، جو بچیاں بیٹیاں خاص کر کے، وہ ہمیشہ اس بات کو کہتی ہیں کہ اس ایک روایت کو آپ ضرور دہرایا کریں ہمیشہ۔ عزیزان گرامی، ایک شخص نے اپنی زوجہ کو بھیجا خدمت خاتون جنا سلام اللہ علیہ کے پاس، اور اس نے کہا کہ جا کر بی بی سے پوچھ کر آؤ، بنت رسول سے پوچھ کر آؤ کہ تم ان کے شیعوں میں کیسے شامل ہو سکتی ہو، تم ان کی خاص کنیزوں میں کیسے شامل ہو سکتی ہو۔ ہم ہمیشہ عورتوں کو جب مخاطب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کنیزان سیدہ۔ عزیزان گرامی، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب غلامان علی اور کنیزان سیدہ بننے کی توفیق اللہ سے پالیں انشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی، جب وہ آئی وہ خاتون اور آ کر بہت خلوص سے کہتی ہے کہ بی بی میں ایسا کون سا کام کروں، میں ایسا کیا کام کروں کہ جس سے میں آپ کے شیعوں میں شامل ہو جاؤں، جس سے میں آپ کے محبوں میں شامل ہو جاؤں۔ بی بی نے 4 باتیں اسے بتائی، غور سے سنیں اسے اور اسے اپنے دل پر نقش کر لیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ سنو، میرے چاہنے والے 2 گروہ میں تقسیم ہیں، ایک میرے محب ہیں اور ایک میرے شیعہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہر کسی پہ اپلائی ہوتا ہے۔ جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نا وہ محبین و شیعات، سنا وہ محبین ہے نا، یہ 2 الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو بی بی نے کہا کہ سنو کہ ایک محب ہوتا ہے میرا اور ایک شیعہ۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ بی بی یہ بتائیں کہ فرق کیا ہے دونوں میں۔ کہا دیکھو 4 باتیں ہیں، میرا جو محب ہوتا ہے اور جو میرا شیعہ ہوتا ہے وہ دونوں ایک کامن کام کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری آل سے محبت کرتے ہیں۔ کہا بے شک بی بی، میرے دل میں آپ سے بھی محبت ہے، آپ کی اولاد سے بھی محبت ہے۔ کہا اچھا بہتر۔ کہا پھر میرے محب اور ایک کام کرتے ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہ میرے دشمنوں سے بیزاری اور میری اولاد کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ کہا بی بی بالکل ایسا ہی ہے، میں آپ کے دشمنوں پر بھی لعنت کرتی ہوں اور آپ کی اولاد کے دشمنوں کو بھی میں کبھی بھی اپنا دوست نہیں جانوں گی۔ کہا اچھا، یہاں تک میرے محب اور شیعہ ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد معیار میرے شیعوں کا بلند ہو جاتا ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا بی بی فرماتی ہے اس لیے کہ جو تیسرا کام اور اہم کام میرے شیعہ کرتے ہیں کہ جس سے ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ
ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں، اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم اہل بیت کرتے ہیں، جو ہم نے کرنے کو کہا ہے۔ کہا اچھا، اور چوتھا کیا مقام ہے؟ کہا چوتھی یہ منزل ہے کہ وہ اس ہر کام سے گریز کرتے ہیں کہ جس سے ہم نے گریز کرنے کو کہا، جس سے ہم نے ایبسٹین کرنے کو کہا، جس سے ہم نے دوری اختیار کرنے کو کہا، اس سے وہ دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا عزیزان گرامی، اور دعا کریں، آئیے مل کر ہم دعا کریں، مسلسل دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم محب سے شیعہ بننے کا یہ جو سفر ہے جلد از جلد طے کریں، اور نہ صرف یہ کہ طے کرے بلکہ اس منزل پر فائز رہے۔ اللہ انشاءاللہ ہماری توفیقات میں عنایت کرے اور ہم سب کو اس بات سے ہمیشہ آگاہ رکھے کہ وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے سے بی بی راضی ہو جائیں گی، وہ کون سا کام ہے کہ جس کو کرنے سے خدا نخواستہ بی بی ناراض ہو جائیں گی۔ اللہ نے نسبتوں کا ایک سلسلہ بنا دیا ہے، اللہ نے ایک طریقہ دے دیا ہے، آپ کو ایک مینڈیٹ دے دیا ہے، اب آپ اس کے حساب سے کام کیجئے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی زبان پر وحی کے تالے لگے ہیں، یہ تب تک کچھ نہیں بولتا کہ جب تک وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ سن لو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے فاطمہ، اللہ اس پر غضبناک ہے کہ جس پر تو غضبناک ہے، جس سے تو ناراض ہے، اور اللہ اس سے راضی ہے کہ جس سے تو راضی ہے۔ بس عزیزان گرامی، آپ نے بہت پیشنس سے سنا، مجھے بڑے صبر سے آپ نے سنا، بہت مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں آپ کی، I'm very very grateful۔ بس اب بیان کو سمیٹوں میں، اور چند سوالات ہیں جو میں پوچھنا چاہتی ہوں اس مجلس کے ذریعے سے، اس پیج کے ذریعے سے۔ میں چند سوالات پوری امت سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر کسی ایک عام خاتون کی قبر ہو، کسی نیک بخت خاتون کی کسی جگہ پر، اگر لوگ اسے جانے کہ یہ اچھے کردار کی ایک عورت تھی، ایک نیک عورت تھی، ایک اللہ کی کنیز تھی، ایک آمت اللہ تھی، اس نے اپنے بچوں کی پرورش بڑے اچھے سے کی ہے، اس نے ہمیشہ سچ بات کہی ہے، اس نے ہمیشہ دن و رات عبادت میں گزارا ہے، اور پھر اس کی قبر پر کوئی اگر ایک گاڑی چلا کر اس قبر کو مسمار کر دے تو کیا لوگوں کا دل نہ مچل اٹھے گا؟ کیا آپ کھڑے نہ ہوں گے؟ کیا آپ نہ کہیں گے کہ یہ آپ نے غلط کیا؟ آپ نے ایک نیک انسان کے آخری ریسٹ کرنے کی جگہ کو، آخری آرام گاہ کو ضائع کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، پھر کیوں خاموش ہے امت کہ جب نبی کی بیٹی کی قبر کو بلڈوزر سے مسمار کیا گیا؟ کیوں نہیں پتا ہے لوگوں کو؟ کیوں نہیں مائیں بتاتی ہیں؟ کیوں ان کے علماء خاموش ہیں؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ اگر سچ بیان کر دیا تو اپنی خامیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی، اپنی خامیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، ہر اس شخص سے پوچھتی ہوں کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول کو ماننے والا ہوں، میں رسول سے محبت کرنے والا ہوں، پوچھوں میں آپ سے کہ رسول جس سے محبت کرتے تھے، اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے، امام حسن علیہ السلام اس جگہ پر دفن ہے، بقیع میں، معلوم ہے آپ کو؟ ان کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ایک نشان نہیں ہے ان کی قبر پر، معلوم ہے آپ کو؟ ایک سایہ نہیں ہے ان کی قبر پہ، معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ کیوں؟ نوح آل محمد کہ جس نے دوبارہ بسایا اس خاندان کو، امام زین العابدین وہاں موجود ہیں، باقر آل محمد علیہ السلام کے جن پر اللہ کے رسول نے سلام بھیجا۔ جابر سے کہا کہ جابر میرے بیٹے سے جب ملنا میرا سلام اسے پہنچا دینا، تم اسے دیکھتے ہی پہچان جاؤ گے، نام بھی میرا ہے، ہیبت بھی میری ہے۔ کیوں کوئی احتجاج نہیں ہے؟ کیوں کوئی احتجاج نہیں ہے عزیزان گرامی؟ اور وہ عالم کہ جس سے تمام امت اپنی فقہ لیتی ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، بھائی 4 سکولز آف تھاٹ ہے نا، 4 فقہ ہے نا ان کے پاس۔ کیوں امام جعفر صادق کی قبر سے لوگ بے پرواہ ہیں، نہیں جانتے وہ کہاں دفن ہے؟ کیا انسان اپنے محسن کے ساتھ یہی کرتا ہے؟ چلے یہ تو نسبتوں کی بات ہے، یہ تو نسبتوں کی بات ہے عزیزان گرامی، یہ تو نسبتوں کی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس جگہ کا کیا ویلیو ہے، ہم جانتے ہیں کہ بقیع کی کیا اہمیت ہے۔ سنیں گے، ہم سے سنیں گے بقیع کی کیا اہمیت ہے؟ عزیزان گرامی، بقیع وہ جگہ ہے کہ جہاں جانے کے لیے
जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अपनी माँ की शहादत के 4 दिन बाद अपनी ज़बान से पहला जुमला अदा किया था। मेरे मौलाए कायनात से कहा खामोशी से, अदब से, कि बाबा आज मुझे अम्मा की कब्र पे ले चलिए। अजीज़ान ग्रामी, जनाब फिज़ा कहती हैं कि मैंने देखा कि मेरे मौला की आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने पूछा, मौला सब्र कीजिए, क्या वजह है कि आंखों से आंसू जारी है? कहा, फिज़ा तुमने नहीं देखा, सैयदा के जाने के 4 दिनों के बाद मेरी बेटी ने ख्वाहिश जाहिर की है। ये है बकी से हमारी मोहब्बत। बकी से हमारी क्या मोहब्बत है सुनेंगे? बकी से हमारी मोहब्बत इसलिए है कि इमाम हसन का तीरों से छलनी जनाजा वहां आकर दफन हुआ मां के पहलू में। बकी से हमारी मोहब्बत इसलिए है कि जब इमाम हुसैन मदीना छोड़कर जा रहे थे ना, तो मेरा मौला घुटनियों अपनी माँ की कब्र तक बकी में पहुंचा था। हम क्या बताएं कि बकी से हमारा क्या लगाव है? हम कैसे समझाएं? ये तो मोहब्बत के तकाजे हैं। हम कैसे बताएं कि ये बकी था, ये बकी जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान था, कि जहां पर जनाब ज़ैनब ने आकर अपने कलाइयों से रिदा हटाकर अपनी माँ को सौगात सफर दिखलाई थी कि अम्मा देखो, रसन के निशान है तुम्हारी बेटी के हाथ में। ये है बकी। अजीज़ान ग्रामी, हम कैसे समझाएं कि बकी क्या है? इसी बकी से वापस आने के वक्त ना, आप जरा तसव्वुर करें, आप जवान मौतों पर गिरिया करने वाले हैं ना, अल्लाह जवानों को सदमात से, हादसात से महफूज रखे इंशाअल्लाह, आमीन। बतुफैल शहजादी कौनैन सलामुल्लाहि अलैहा। जरा तसव्वुर करें जवान मौतों पर रोने वालों। एक सवाल तुमसे पूछूं, टूटी हुई पसलियों के साथ कोई कितनी दूर चल सकता है? कहां तक जा सकता है? अरब की धूप में सर पर रिदा डाल के अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सरवरे कायनात की बेटी धूप में एक मकाम से एक मकाम तक जाया करती थी रोज। क्यों? इसलिए कि वो अपने बाबा को रोना चाहती थी। अपने बाबा पर गिरिया करने की इजाजत उसे उसके घर में नहीं है, और वो अपने बच्चों को लेकर बकी तक जाती थी। हमसे पूछो ना बकी में क्या है, हमसे पूछो। हाँ अजीज़ान ग्रामी, आपकी आंखें यकीनन छलक उठी हैं। अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे, इस मेहनत को कबूल करे आपकी। अल्लाह करे जिनकी आंखें इस वक्त अश्कबार हैं, बीबी उन सब की शफाअत रोज़े महशर करे इंशाअल्लाह। ये शाफिया रोज़े जज़ा है, देख रही है, ये देख रही है कि किसने उसका हक मारा है और कौन उसके हक के लिए एहतजाज कर रहा है। खुशानसीबी आपकी कि आप उनमें से नहीं हैं कि जिन्होंने उनका दिल दुखाया है, ख्याल रखिएगा इस बात का। और अजीज़ान ग्रामी, एक दिन जब मेरी बीबी वापस आई ना बकी से, तो मेरे मौलाए कायनात ने देखा कि चेहरे की रंगत सिवा है। कहा, फातिमा तुम्हारे चेहरे पर ये लाली क्यों है? एक मर्तबा बढ़कर अली के बड़े बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बाबा, वो जो 2 दरख्त थे ना कि जिनके नीचे हम बैठते थे, अम्मा गिरिया करती थी, अम्मा नाना को याद करती थी और हम सब मिलकर रोते थे। बाबा आज जब हम वहां गए ना, तो वो दोनों दरख्त काट दिए गए थे। बाबा आज अम्मा पूरी दोपहर धूप में बैठी थी। अल्लाह अकबर। हाँ अजीज़ान ग्रामी, दूसरे दिन मेरे मौला ने जाकर खजूर की टहनियों से एक साया सा बनाया और उस साये को नाम दिया गया बैतुल हुज़्न। ये पहली रोने की जगह है, ये पहली रोने की जगह है। अजीज़ान ग्रामी, कभी आपने सोचा कि ये निस्बतें हैं हमें बकी से? खुदा की कसम, उस टूटी हुई कब्र ने सैयदा की, जिसे माना जाता है, रिवायतें मिलती है ना हमें मुख्तलिफ, कि जिसे माना जाता है सैयदा की कब्र। अजीज़ान ग्रामी, उन टूटी हुई कब्रों ने कि जो सैयदा और उनके बेटों की है, उन्होंने उस गुंबद खिजरा को बचाया हुआ है। आज जालिम वहां जाने की जुर्रत नहीं करता, इसलिए कि बकी का एहतजाज जिंदा है। सलामत रहो एहतजाज करने वालों, सलामत रहो मजालिस का इनकाद करने वालों, इसलिए कि तुमने दुश्मन के हाथ बांध दिए हैं, तुमने दुश्मन को बेनकाब कर दिया। अजीज़ान ग्रामी, दुनिया की तमाम नेमतें उन कब्रों से बट रही है, लेकिन दिल दुखता है ये देखकर
تف ہے اس امت پر کہ جس سے علی نے قبر زہرا کا نشان چھپایا. ذرا تصور کریں، ایک روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ میرے مولائے کائنات نے 7 قبور اس ایک رات میں کھودے تھے. 7 گریوز. ایک روایت میں ملتا ہے کہ 40 قبریں میرے مولا نے تیار کی تھی. جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ کسی کو یقینی پتہ نہ چلے کہ سیدہ کہاں دفن ہے، یہ پتہ ہی نہ چلے کہ سیدہ کہاں دفن ہے. عزیزان گرامی، سوچے، ذرا سوچیں، صحیح توقع کی تھی نا علی نے. آج دیکھیے صرف اس بات پہ کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کی قبر وہاں موجود ہے، اس لیے بقی کو مسمار کیا گیا ہے. یہ دشمنی فاطمہ سے ہے، یہ دشمنی علی سے اور ان کی اولادوں سے ہے. ہاں عزیزان گرامی، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے. ہاں عزیزان گرامی، ہر قبر پر میرے مولائے کائنات نے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی. لوگ دیکھ کر کہتے تھے یہی قبر سیدہ ہے، پھر کہیں دیکھ کر کہتے تھے یہی قبر سیدہ ہے. آپ سادات کی غربت کو سمجھتے ہیں؟ ہر کسی کو اپنی ماں کی قبر کا نشان معلوم ہے، سادات نہیں جانتے ہیں. بس یہ گمان ہے کہ بقی میں جو قبر ہے اس سے قبر سیدہ کہا جاتا ہے. وہ جو ایک ٹوٹا ہوا پتھر لگا ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے دنیا میں، کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ماں کی قبر اس سے بھی زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ کی قبر اس سے بھی زیادہ ٹوٹی ہوئی؟ اللہ اکبر! یہ ہمارے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا امتحان ہے، ان کے صبر کا امتحان ہے. ہاں عزیزان گرامی، یہ بدبختی ہے اس امت کی کہ جب بی بی کو دفن کر دیا گیا نا، ایک مرتبہ کسی ملعون نے، خدا لعنت کرے اس پر، کہ جس نے یہ مشورہ دیا کہ دوبارہ سے اس جسم اطہر کو نکالا جائے، دوبارہ پھر جنازہ ہم پڑھیں گے. اللہ کے رسول کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور ہم نے جنازہ نہیں پڑھا. عزیزان گرامی، کیا دیکھا لوگوں نے کہ ایک مقام پر علی کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور میرے مولا کے چہرے کے جلال کا یہ عالم ہے، جلال کا یہ عالم ہے کہ میرا مولا غیظ میں ہے، کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا. عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے کہ ہم نے علی کو کبھی اتنے غیظ میں نہیں دیکھا. آپ جانتے ہیں جب میرے مولا کا حق مارا گیا، میرے مولا نے تلوار نہیں نکالی. جب گلے میں رسی ڈالی گئی، میرے مولا نے تلوار نہیں نکالی. جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، میرے مولا نے تلوار نہیں نکالی. جب محسن شہید ہو گئے، میرے مولا نے تلوار نہیں نکالی. ارے جب سیدہ کے پہلو کو زخمی کرتے ہوئے ملعون آگے بڑھ گئے، میرے مولا نے تلوار نہیں نکالی. لیکن اس اصبر الصابرین کا، اس صابروں کے صابر کا جب امتحان اس طرح سے ہوا کہ قبر زہرا تک بات آ گئی، ایک مرتبہ تلوار نکالی، میرے مولا نے سمجھ گئے دنیا کے سب سے بڑے صابر کے صبر کی انتہا قبر زہرا ہے. اب ذرا تصور کرو کہ جب نجف سے وہ بادشاہ دیکھتا ہوگا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے عقد پر میں نے ناز کیا، جب میں نے اپنے اصحاب سے بتایا تھا کہ میری 70 بڑی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے 7 آسمان کے اوپر ایک مقام پر میرا عقد زہرا سے کیا ہے کہ وہ میری زوجہ ہے. ذرا تصور کرو کہ میرے مولا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے محمد و آل محمد کے. جزاکم ربکم. بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام، بے شک آپ نے وقت دیا ہے. ہاں عزیزان گرامی، اس احتجاج کو زندہ رکھیے، اس غم کو اپنے دل میں زندہ رکھیے اور وہی کریے کہ جو بی بی نے کیا تھا. کیا بی بی نے کب پکارا، کس کو پکارا؟ کہ جب میری بی بی دروازے پر اپنا ہاتھ رکھی تھی نا، ایک مرتبہ کنفس ملعون نے ایک مرتبہ جب تازیانہ مارا نا، بی بی کا ہاتھ بے ساختہ اندر چلا گیا، اپنے بابا کو پکارا. کیا کہا؟ اپنے بابا سے کہتی، بابا دیکھو تمہاری امت دروازے تک آ گئی، اب میری یہ شان ہے کہ مجھ پر تازیانہ چلایا جائے. ہاں عزیزان گرامی، جس وقت جناب محسن شہید ہوئے، ایک مرتبہ پہلے فضا کو آواز دی کہ فضا میری خبر لے، میرا محسن ضائع ہوتا ہے. ہاں عزیزان گرامی، اور اس کے بعد کسے پکارا کہ جب میری بی بی کو غش آنے لگا، ایک مرتبہ اپنے بیٹے مہدی کو پکار کر کہتی ہے، یا مہدی ادرکنی، اے میرے لال مہدی میری خبر لو.
ہاں عزیزان گرامی، بس ہم بھی آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے مولا کو پکارتے ہیں کہ اے میرے مولا، اے ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جلد از جلد ظہور فرمائیے کہ ہماری یہ گناہگار آنکھیں بقی کی تعمیر دیکھ سکے، کہ قتل محسن کا انتقام لیا جا سکے، کہ ہم بھی کبھی وہاں کھڑے ہو کر ماتم کر سکیں اور لبیک یا زہرا کہہ سکیں انشاءاللہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ سب سے گزارش ہے، سورہ فاتحہ کا التماس ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں درود کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ اس سورہ فاتحہ کا، اس درود کا، سورہ اخلاص کا ثواب جو ہے وہ محترمہ سیدہ زاہدہ فاطمہ زیدی مرحومہ بنت آفتاب دکن علامہ سید اختر زیدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچے۔ یہ وہ ہیں کہ جو زوجہ خطیب حجت العصر مولانا سید عابد بلگرامی صاحب ہیں۔ اور اس کے علاوہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا کہ اس سورہ فاتحہ کا اور جو بھی کچھ تلاوت کیا گیا ہے اس کا ثواب محترمہ زہرا بیگم مرحومہ بنت حیدر رضا کی روح کو ارسال کر۔ پروردگار مرحومات کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرماتے ہوئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند کر۔ اور یہ مومنات تھیں، ان کی ارواحوں کو یہ اذن دے کہ جب بھی کہیں ذکر اہل بیت ہو تو یہ اس میں شریک ہو سکے۔ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے مددگاروں میں ان کا شمار کرنا۔ مل کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ہم سب کو حج و زیارات کی سعادت سے فیض یاب فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھ اور دنیا کو جلد از جلد اس وبا سے پاک کر۔ پروردگار تجھ سے خاص دعا اس مجلس میں بیت ہے، پروردگار ان سب کو نیست و نابود فرما، آل سعود کو نیست و نابود فرما، ان کو پستی میں ڈھکیل، انہیں اس طرح سے مٹا کہ دوبارہ کبھی یہ فتنہ اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ اس وہابیت کی سوچ کو، اس ناصبیت کی سوچ کو، اس تکفیریت کی سوچ کو پروردگار سرے سے مٹا کر ختم کر دے، ہمیشہ کے لیے نیست و نابود، پست و غارت فرما۔ پروردگارہ تجھ سے دعا خاص کہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو یہ ٹھنڈک قرار ملے، یہ ٹھنڈک ملے تیری طرف سے کہ ہم اپنے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور دیکھ سکیں اور بقی کی تعمیر دیکھ سکیں۔ کبھی ہم بھی اس بی بی کے روضے پر ماتم کر سکیں کہ جس کے دم سے ہر مجلس ہے، کبھی ہم بھی اس کے روضے پر کھڑے ہو کر پرسہ دے سکیں کہ جو ہر مجلس میں پرسہ لینے آتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔